فذكر بالقرآن من يخاف الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کرو۔ اسی لیے اہل علم نے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ کو فرض قرار دیا ہے اور بسم اللہ کو پڑھنا سنت قرار دیا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن تعوذ کے بارے میں تعین کے ساتھ کہا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کرو۔ ہم انشاءاللہ تفصیل سے قصہ آدم و ابلیس پڑھیں گے سورہ اعراف میں، تو وہاں شیطان کا یہ چیلنج بھی سامنے آئے گا کہ اگر تو مجھے مہلت دے دے تو میں تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کر لوں گا اور پھر میں انسانوں پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ لہذا ہمیں بڑی شعور کے ساتھ تعوذ پڑھنا چاہیے قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرنے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ میں نے فی الحال اس کا ترجمہ الرحمن الرحیم کیا۔ بالعموم الرحمن کا ترجمہ کیا جاتا ہے بہت زیادہ مہربان، اور رحیم کا ترجمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ الرحمن عبرانی زبان میں اللہ کے پیرالل اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام ہے۔ جیسے اہل عرب اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے پہچانتے تھے، ہم لوگ خدا کے نام سے پہچانتے ہیں، انگریزی میں کیپٹل جی سے والے گاڈ سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا جو سر نیم تھا وہ الرحمن تھا، یہ ایک رائے ہے۔ اور اس کی تائید میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے کسی نام پر عربوں کو اعتراض نہیں ہے سوائے الرحمن کے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارا خدا ہے اور الرحمن بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ عبرانی میں جو ہوا، اچانک ایک دفعہ میں آکسفورڈ ڈکشنری دیکھ رہا تھا تو ظاہر ہے شروع سے کھولا تو شروع میں ہی بالکل ابتدائی پیج پر اللہ سامنے آ گیا۔ میں نے کہا یہ دیکھ ہی لوں کیا ترجمہ لکھا ہے، تو اس کا ترجمہ تھا کہ گاڈ آف دا عربس۔ تو الرحمن عبرانی زبان میں اللہ کے پیرالل اللہ تعالیٰ کا سر نیم ہے۔ ایک رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر الرحمن اس کو عربی کا لفظ قرار دیا گیا ہے کہ جو رحمت ہی سے نکلا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند نظر آتی ہے، جیسا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باغی، اللہ تعالیٰ کے منکر اللہ تعالیٰ کے دسترخوان میں سے کھلا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وفاداروں سے زیادہ کھاتے اور عیش کرتے نظر آتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اس کو غور سے دیکھیے گا آپ کہ کھڑے
کھڑے زبر کے ساتھ یہ مالک لکھا جاتا ہے، میم الف ماں نہیں لکھا جاتا، اس لیے کہ یہ جو زبر زیر پیش ہے یہ تو بعد میں لگائی گئی ہے، تو یہ کیا ہے، میم لام کاف لفظ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک پڑھنا بھی ثابت ہے اور ملک پڑھنا بھی ثابت ہے، اور دونوں بالکل صحیح ہیں، بدلے کے دن کا مالک یا بدلے کے دن کا بادشاہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا تیرے ہی بندے ہیں، وایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد ہمیشہ اپنے مالک سے لی جاتی ہے، اگر ہم اس کے بندے اور غلام ہیں تو ہمارا اپنے مالک ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بنتا ہے، اپنے مالک کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ہمیں بھی نہیں جچتا، اور خود ہمارے مالک کی توہین ہے کہ ہم اس کا در چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائیں۔ غلام تو پھر غلام ہوتا ہے، ہم اپنے ملازم کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے مہمان کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہم اسے بعد میں ڈانٹتے ہیں کہ تم نے ہمارے مہمان کے سامنے ہماری بے عزتی کروائی ہے۔ تو جو کہا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میں اور آپ ہم سب جو مسلمان ہیں یہ صوفیہ کرام کی وجہ سے ہے۔ ہارڈلی کسی عالم نے انڈو پاک کے اندر، برے صغیر پاک و ہند کے اندر تبلیغ کا کام کیا ہے۔ صوفیہ کرام جو بڑی دور دور سے آئے تھے، ان کے مرشد نے حکم دیا، کسی کو حکم دیا کہ تم پاک پٹن جا کر بیٹھ جاؤ، کسی کو حکم دیا کہ لاہور جا کر بیٹھ جاؤ، کسی کو حکم دیا کہ ملتان جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو حکم دیا کہ دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو حکم دیا کہ اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ، تو وہاں جا کر اس نے ڈیرا لگا لیا، کوئی کاروبار نہیں، بس چلتے پھرتے لوگ بیٹھنے لگے، ان سے اچھی اچھی باتیں کرنے لگے، ان کو اللہ تعالیٰ کے تعارف کرانے لگے باتوں باتوں میں، اور لوگ خوش ہو کر ان کی کوئی خدمت کر دیتے، کچھ نہیں ملا تو درختوں کے پتے کھا لیے۔ یہ تھا صوفیاء کرام کا مشن تھا، اور آہستہ 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 لوگوں کو ان کے پاس بیٹھنا اچھا لگنے لگا، انہوں نے چپ کے ایمان کے انجیکشن لگا دیے، اور ہمارے بڑے ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے۔ یعنی سوائے ہم میں سے وہ لوگ کہ جو عرب سے مائیگریٹ ہو کر آئے تھے، کرشی نسل تھے، کرشی تھے، ہاشمی تھے، ان کو چھوڑ کر باقی ہم سب کون ہیں؟ بقول علامہ اقبال، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کافروں کی، ہندوؤں کی اولاد ہیں، سکھوں کی اولاد ہیں، لیکن صوفیاء کرام کی محنت سے، ان کی کاوشوں سے ہم مسلمان ہو گئے، ہماری زبانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آ گیا، ہم نے محمد رسول اللہ کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا کوئی کھانے پینے کا، کوئی دنیا کا کاروبار نہیں ہوتا تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی امپریسو بات تھی۔ لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، اور اتنی خدمت کرتے تھے کہ اس سے ان کا لنگر بھی چلتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، جسے علامہ اقبال نے پورٹری کیا تھا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ اسی طرح اللہ کو کوئی نیک بندہ تھا جس نے کوئی خانقاہ بنائی تھی، لوگ اس کی خدمت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ کیا ہوا سارا بندوبست تھا، لیکن انسان بہرحال کمزور ہے، کبھی کبھی وہ کمزوری دکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی دل میں خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو ہی گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے دل کی یہ بات بھی اچھی نہیں لگی، لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت فرمائی، اور ہر ایک نے سوچا کہ چلو اتنے لوگ کھانا لے کے آتے ہی ہیں، میں نہ بھی لے کے جاؤں تو کیا ہوگا۔ کسی کو ویسے بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، 3 دن تک کہیں سے کھانا نہیں آیا۔ جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تو ذرا ساتھ والی بستی میں چلے جائے، 3-4 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو، اور 3 روٹیاں ملی، بڑی قناعت کے ساتھ 3 روٹیاں لے کر واپس اپنے
خانقاہ کی طرف چلے تو گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا اور کاٹنے کو دوڑ رہا تھا. بہت اس نے پرے ہٹایا لیکن باز نہیں آیا. تنگ آ کر اس کو ایک روٹی پھینک دی. کتے نے فٹافٹ روٹی کھائی پھاڑی اور پھر بھونکنا شروع کر دیا. اللہ والے نے پھر اس کو بہت پرے ہٹانے کی کوشش کی, باز نہیں آیا تو ایک روٹی اور ڈال دی. کتا پھر پیچھے, ایک روٹی اور ڈال دی. کتا پھر پیچھے. آخر جھنجلا کر پیچھے مڑ کر یوں چھڑی اس کی طرف کر کے کہا کہ بے غیرت, 3 دن کا بھوکا تھا, 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا, تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں, اب بھی بھونک رہے ہو. تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے, اللہ نے کتے کو بھی زبان عطا کر دی. کتے نے کہا کہ بے غیرت میں نہیں, بے غیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا. اتنے بے غیرت ہو کہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا مالک رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا رب ہے, اور اس سے 3 دن تمہیں کھانے کو نہیں دیا, اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو. تو پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. تو ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, و ایاک نستعین, اور تجھی سے مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہیں ملازمت بھی اختیار کرتے ہیں تو اپنے امپلائر کے جا کر کیا کہتے ہیں, رپورٹ کر کے کہ سر میں آ گیا ہوں, دسو کی کرنا ہے, بتائیے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. تو اللہ کو اپنا مالک مان لیا ہے, اب مدد بھی اسی سے مانگنی ہے اور ساتھ ہی ڈائریکشن بھی اسی سے لینی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اس کا جو مفہوم انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ انسان کی ذہنی سطح کے مطابق آتا ہے, سوچ کے مطابق آتا ہے. تو غور کیجئے گا, یہاں اللہ تعالیٰ سے انعام مانگا گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے راستہ یا عمل نہیں مانگا گیا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن سے تو خوش ہوا اور تو نے ان کو انعام دیا. اور وہ اصل انعام کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا حکم نامہ ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا. اس لیے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے, اور آخرت کی کامیابی انسان کو عمل سے نہیں, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ مہربانی اس پر فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہوتا ہے. انعام کسے ملتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تنخواہ, مزدوری, یہ تو کام کے مطابق ہوتی ہے, لیکن انعام ان ایڈیشن ہوتا ہے, وہ فضل ہوتا ہے, مہربانی ہوتی ہے کہ جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اس کو آپ انعام دیتے ہیں. جہاں تک حساب کتاب کا تعلق ہے, وہ پنجابی کا محاورہ حساب کا حساب ہوتا ہے. حساب تو حساب ہے, جب حساب ہوگا تو پھر پائی پائی کا ہوگا, ایک ایک ناخن کا ہوگا, ایک ایک بال کا ہوگا, ایک ایک نظر کا ہوگا, ایک ایک سانس کا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ بس خوش ہو جائے گا, خوش ہمارے عمل سے, ہمارے طرز عمل سے ہی ہوگا یقیناً, لیکن جب خوش ہوگا تو پھر وہ انعام میں ہمیں معاف کر دے گا. بس اس نے معاف کر دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا, ورنہ کیا ہے, ہم محروم رہ جائیں گے. تو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, جن سے تو راضی ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے.